ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سپیریئر گروپ آف کالجز میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہم اسلامیت سال اول کا پہلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لاسٹ ٹاپک آخرت پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے آخرت کا مفہوم پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات پڑھیں گے۔ یہ کویسچن لانگ کویسچن میں آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے فرسٹ ٹاپک میں پڑھا تھا، عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر اثرات، ایک وہ لانگ کویسچن ہے اور ایک یہ لانگ کویسچن ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخرت کہتے کسے ہیں؟ آخرت وہ دن جب لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے گا اور اس دن کا دورانیہ 50,000 سال کا ہوگا۔ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ آخرت کا ٹاپک جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اسے میں ان 2 ویڈیوز میں جو ہے وہ مکمل آپ کو نہیں بتا پاؤں گی، لیکن میری کوشش ہے کہ میں نہایت آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں آخرت ہے کیا۔ کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس چیز پہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی ایک اور زندگی شروع ہوگی اور اس زندگی میں انسان کی موت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اس چیز پہ ایمان رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عقیدہ آخرت پر یقین نہ رکھے۔ جب ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہماری زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، آج ہم یہ پوائنٹس پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ جو انسان عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کا رجحان نیک کاموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، وہ نیکی کے کام زیادہ کرتا ہے اور وہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے مجھے منع کیا ہے۔ ہم انسان جس سے محبت کرتے ہیں، ہم کام بھی وہ کرتے ہیں کہ جس سے اس انسان کو خوشی ہو، جو اس کو پسند ہو۔ اسی طرح ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو بھی اسی طرح سے گزاریں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی انسان کو جزا دی ہے، اس کا ثواب بتایا ہے۔ ایون کہ راہ چلتے ہوئے جب ہم کانٹا کوئی پتھر، کیلے کا چھلکا، کوئی بھی چیز راستے سے ہٹاتے ہیں کہ کسی ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی کو تکلیف نہ ہو، تو اس پہ بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہمارا یہ جو آہستہ آہستہ ثواب جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اللہ کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم اللہ کو اچھے لگیں، اللہ ہم سے پیار کرے۔ اللہ تو ویسے تو پیار کرتے ہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کریں جسے کرنے کا ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ اب اس میں دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے بہادری اور سرفروشی۔ جو انسان عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ نہ ڈر ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسلام کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کئی مثالیں ہمیں اس طرح سے ملتی ہیں۔ ہم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں تو جس وقت وہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں تو وہ نمرود سے بھی نہیں ڈرتے، وہ اس آگ سے بھی نہیں ڈرتے جو نمرود ان کے لیے جلاتا ہے اور اس میں ان کو ڈالتا ہے۔ اگر ہم حضرت بلال کا ذکر کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف آپ کی محبت تھی نا، اور اللہ کو ایک عہد کہنا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیفیں کاٹیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان تکلیفوں سے گزرنا۔ ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ نے بغیر کسی تکلیف سے، بغیر کسی آزمائش کے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ جنت میں جائے گا وہ اس زندگی میں جب کہ جس میں موت ہرگز نہیں ہے، اس میں جو بھی کلمہ گو ہے، ہر کلمہ گو جو ہے وہ جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں صبر و تحمل، صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ صابر ہے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم خود گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے دی ہوئی تمام کی تمام نعمتیں واپس لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان گناہوں پہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب خدا صبر کر رہا ہے، جو سپر پاور ہے، جو ساری طاقتیں ہیں جس کے پاس ہیں، تو ہم انسان جب عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم بھی تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے،
کوئی برا سلوک کر دے تو ہم ان چیزوں پر صبر کر لیتے ہیں، کیونکہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان کو نا دنیا میں اپنے رشتہ ناتوں سے تو محبت ہوتی ہے، لیکن اپنے مال سے بھی بہت محبت ہوتی ہے، اپنے پیسے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ دولت کا نشہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے، اور جس انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے نا اسے میں سمجھتی ہوں کہ پھر اپنے باقی رشتوں سے محبت نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا تو اس عقیدے کی وجہ سے ہمیں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنا مال جو ہے اس سے محبت نہ کریں اور اپنے مال کو دوسرے لوگوں پر خرچ کریں۔ اپنی ذات پہ تو ہر انسان خرچ کرتا ہے، اپنی آسائشوں کے لیے تو ہر انسان خرچ کرتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ اپنے کمائے ہوئے حلال کمائی سے لوگوں کی مدد کریں، آپ زکوٰۃ دیں، صدقے دیں، قرض حسنہ دیں۔ کہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ جو ہے وہ اس کو دگنا کر کے دے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہمیشہ ایک بات اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ ہم دنیا میں ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اپنا ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں جس میں ہم اپنی سیونگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں زندگی میں کسی بھی موقع پر کام آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اکاؤنٹ اپنے رب کے پاس بھی کھول لیں۔ ہماری جتنی بھی انکم ہے، چاہے وہ دکان کے یا کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک مخصوص حصہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں۔ یہ جو اکاؤنٹ میں ہماری سیونگ ہوگی نا، جو اللہ کے اکاؤنٹ میں ہوگی، آپ یقین کیجئے گا دنیا کی کوئی بھی سیونگ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گی جتنا یہ والی سیونگ فائدہ دے گی، اللہ کے پاس کی ہوئی سیونگ۔ اس میں 5واں پوائنٹ ہے احساس ذمہ داری، کہ جو انسان عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ کس طرح سے گزارنا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ اپنی کمزوریوں کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر اسے نہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، کیونکہ بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جو غلطیاں کر لیتے ہیں اور غلطیاں کرنے کے بعد مانتے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم سب سے، آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو انسان گناہ کر کے اسے گناہ نہ سمجھے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، آپ توبہ استغفار کریں، اسی وقت اللہ سے معافی مانگیں، وہ تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ فوراً سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سرکش نہ بنیں، کیونکہ جو لوگ گناہ کر کے انہیں گناہوں کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے گناہوں کو گناہ نہیں مانتے، وہ سرکش لوگ ہوتے ہیں، اور سرکش لوگ اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو اپنے بندے پسند وہ آتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانوں اور سرکشوں میں ہرگز مت بنائے، اللہ ہمیں اپنے فرما بردار لوگوں میں بنائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، کیونکہ میری تو یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم وہ کام کریں جو تجھے پسند ہوں، جس سے تو راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔